والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا رحمة اللہ قریب من المحسنین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ نمیدانم چہ منزل بود شب جائے کہ من بودم۔ یہ حضرت سیدنا امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ہے اور آپ نے جو نعتیہ کلام لکھا ہے یہ نعت کے چند اشعار پڑھ رہا ہوں۔ نمی دانم چہ منزل بود شب جائے کہ من بودم بہر سو رقص بسمل بود شب جائے کہ من بودم۔ ترجمہ بھی میں ساتھ عرض کر دوں تاکہ سمجھ آ جائے۔ نہ جانا رنگ محفل تھا، نہ جانا رنگ محفل تھا گزشتہ شب جہاں میں تھا، نہ جانا رنگ محفل تھا گزشتہ شب جہاں میں تھا، بہر سو رقص بسمل تھا گزشتہ شب جہاں میں تھا۔ بسمل کہتے ہیں اس پرندے کو جس کو چھری پھیر دی جائے نہ وہ مر سکے نہ جی سکے، تڑپتا رہے، جو یاد محبوب میں نہ مر سکتا ہو نہ جی سکتا ہو اس کو بسمل کہتے ہیں۔ تو فرمایا بہر سو رقص بسمل بود شب جائے کہ من بودم، بہر سو رقص بسمل تھا گزشتہ شب جہاں میں تھا، پری پہ کر نگارے سر و قد لال رخسارے، پری پہ کر نگارے سر و قد لال رخسارے، سراپا آفت دل بود شب جائے کہ من بودم۔ پری پہ کر جواں تھا، سر و قد لال رخسار تھے، سراپا آفت بنا ہوا تھا دل کے لیے گزشتہ شب جہاں میں تھا، گزشتہ شب جہاں میں تھا۔ رکیباں گوش بر آواز او در ناز من ترساں، رکیباں گوش بر آواز او در ناز من ترساں، سخن گفتن چہ مشکل بود شب جائے کہ من بودم۔ دشمن آواز جام مست تھا، دشمن آواز جام مست تھا اور میں خوف میں لرزاں تھا، مجھے اظہار مشکل تھا گزشتہ شب جہاں میں تھا، مجھے اظہار مشکل تھا گزشتہ شب جہاں میں تھا۔ خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکاں خسرو، خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکاں خسرو، محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم۔ خدا میر مجلس تھا، خدا میر مجلس تھا درون لا مکاں خسرو، خدا خود میر مجلس تھا درون لا مکاں خسرو، محمد شمع محفل تھے گزشتہ شب جہاں میں تھا۔ آپ نے یہ نعت تو سنی ہوگی نا قوالوں سے، ترجمہ میں نے کہا چلے سمجھ آ جائے۔ تو تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہن شاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالا،
رازدان ماوہا، شاہد ماتغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد معدن صدق و صفا، کان عشق و وفا، فنافی شیخ سلطان الشعراء برہان الفضلاء، طوطی ہند حضرت خواجہ ابو الحسن امیر خسرو رحمت اللہ علیہ کے عرس پاک کی یہ محفل ہے۔ آپ چشتی نظامی ہیں اور محبوب الہی ہیں، محبوب الہی ہیں۔ آپ میں سے اکثر لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ حضرت امیر خسرو کا اصل نام کیا ہے۔ آپ نے امیر خسرو آپ کا لقب ہے اور نام آپ کا ہے ابو الحسن۔ ابو الحسن آپ کا نام ہے، والد کا نام میر سیف الرحمن ہے، اور آپ کے والد شہر بلخ کے امیر زادوں میں سے تھے، یعنی یہ کسی غریب گھرانے میں پیدا نہیں ہوئے۔ آپ کی ولادت باسعادت 653 ہجری یعنی 1255 عیسوی میں دہلی میں ہوئی ہے۔ آپ کی تعلیم و تربیت آپ کے نانا جان اماد الملک نے کی، اور اماد الملک بہت بڑے دہلی کے عالم تھے اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے مرید تھے۔ آپ نے جب آنکھ کھولی ہے تو اپنے گھر میں چشتی نظامی رنگ کو دیکھا ہے، چشتی نظامی رنگ کو دیکھا ہے۔ تو آپ کے نانا بہت بڑے عالم تھے، استاذ العلماء تھے، سند المدرسین تھے، رئیس المعلمین تھے، نظام الدین اولیاء کے خلیفہ تھے اور مرید تھے۔ اور جس وقت حضرت نظام الدین اولیاء کے وہ مرید ہوئے، سارا رنگ ان پر چشتیت کا تھا، نظامیت کا تھا۔ اور جب حضرت امیر خسرو کی ولادت ہوئی، آپ کی گھٹی بھی آپ کے نانا نے لگائی، آپ کی تربیت بھی انہوں نے فرمائی۔ جس وقت آپ کی تربیت فرما رہے تھے تو اس وقت آپ کے نانا کی عمر 113 برس تھی، یعنی آپ کے نانا نے اتنی زیادہ عمر پائی ہے۔ اور حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ نے باقاعدہ درس نظامی کی ہے، کریمہ سے لے کر، نام حق سے لے کر، بدائے منظوم سے لے کر، منطق سے لے کر، فلسفہ سے لے کر، ادب سے لے کر، اور جناب والا دورہ حدیث سے لے کر، اور تعلیم الفقہ سے لے کر، اور علم الموسیقی پر بھی آپ کو دسترس حاصل تھی۔ آج یہ کہتے ہیں کہ نظام الدین اولیاء نے یہ طبلہ ایجاد کیا، نظام الدین اولیاء نے یہ ہارمونیم ایجاد کیا۔ آپ کو ہارمونیم کے ساتھ طبلہ تو نظر آتا ہے مگر امیر خسرو کا عالم ہونا نظر نہیں آتا۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے حضرت امیر خسرو امام النحو تھے، امام الصرف تھے، اور منطق کے بہت بڑے امام تھے، جامع المعقول تھے، جامع المنقول تھے، اصول اور فروع کے بہت بڑے عالم تھے، ناسخ منسوخ کے بہت بڑے عالم تھے۔ آپ کو طبلہ اور ہارمونیم نظر آتا ہے مگر یاد رکھیں حضرت امیر خسرو جب تک زندہ رہے کبھی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی۔ ہر تہجد میں 7 پارے قرآن مجید کی آپ تلاوت کیا کرتے تھے۔ جہاں آپ کو طبلہ نظر ہے وہاں آپ کو 7 پارے تلاوت کلام مجید بھی نظر آنی چاہیے۔ اور آپ کے جو مرشد ہیں حضرت شاہ عنایت رحمت اللہ علیہ، پنجاب یونیورسٹی کے اندر آج بھی آپ کا لکھا ہوئی قرآن پاک کی تفسیر موجود ہے۔ لوگوں کو ڈھول نظر آتا ہے، لوگوں کو طبلے نظر آتے ہیں، لوگوں کو سرنگی نظر آتی ہے، لوگوں کو ہارمونیم نظر آتا ہے۔ ارے جو وہ تہجد میں 7 پارے قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے وہ نظر نہیں آتے۔ لوگوں نے طبلہ اٹھا لیا، لوگوں نے سرنگی اٹھا لی، لوگوں نے ہارمونیم اٹھا لیا، مزامیر کو لیے پھرتے ہیں، اور وہ دل میر کو بھول چکے ہیں کہ میر کا دل کیسا تھا۔ عزیزان محترم، اس سے اگلی بات، حضرت امیر خسرو اپنے مرشد کے حکم سے 40 سال تک مسلسل روزے سے رہے ہیں، 40 سال تک مسلسل۔ آج کے پیروں کو روزے رکھنے کی عادت نہیں، نماز کی عادت سکھائی نہیں گئی ان کو،
روزے زندگی میں جب سے پیدا ہوئے. اور سب سے بڑی بے شرمی اور بے حیائی کی بات یہ ہے کہ اکثر لوگوں کو تو میں خود جانتا ہوں جنہوں نے جب سے پیدا ہوئے روزے نہیں رکھے، لیکن افطاری کا ٹائم دیتے ہیں اور افطاری کے وقت منہ ایسے کر کے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے سب سے زیادہ روزہ ان کو لگا ہوا ہے. اس سے بڑی منافقت کیا ہو سکتی ہے؟ اور دھوکہ کس سے؟ اپنے مریدوں سے نہیں، یہ رب رسول کے ساتھ یہ تمسخر اڑا رہے ہیں دین اسلام کا، شریعت کا مذاق اڑا رہے ہیں. اور قوالی کو صرف عبادت سمجھ کے طبلے پر ناچ گانا تو سب نے عبادت سمجھ لیا ہے. کاش امیر خسرو کا تہجد میں 7 پارے پڑھنا بھی نظر آتا اور 40 سال روزے رکھنا بھی ان کو نظر آتا. ایک اور بات، ایک دن آپ اپنے شیخ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، شیخ نے توجہ کی، محبت سینے میں ایسی اونڈیلی کہ جب نظام الدین اولیاء قمیض پہنتے تھے تو دل کی جانب قمیض جل جاتی تھی. اپنے مرشد کو دیکھتے تو دیوانہ وار کیفیت طاری ہو جاتی. محبت کا عالم یہ، آج تو کوئی اللہ کا بندہ کہیں بیٹھا ہو نا تو ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اس بزرگ کو اپنی طرف متوجہ کروں، باقی کسی کی طرف نہ دیکھیں، مجھے دیکھیں. لیکن امیر خسرو کی عادت تھی، ایک دن آپ جا رہے تھے تو ایک بچہ، چھوٹا سا بچہ تھا، بالکل 2-3 سال کا بچہ ہوگا، تو آپ نے حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے ان کو دیکھا نا، تو وہ بچے بھاگنے لگ گئے. اور جب بچے بھاگنے لگ گئے، حضرت امیر خسرو نے دیکھا کہ میرے شیخ جو اس بچے کو دیکھ رہے ہیں تو ایسے نہیں دیکھ رہے، کوئی بات ہوگی، کیونکہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو لوح محفوظ تک نظر رکھتے ہیں. تو انہوں نے، حضرت امیر خسرو نے واجد میں آ کے رقص کرنا شروع کر دیا. اور جب پوچھا گیا امیر خسرو تم رقص کیوں کر رہے تھے؟ فرمایا میں اس لیے رقص کرنے لگا، میں رقص کرتا رہوں گا، ناچتا رہوں گا، یہ بچہ مجھے دیکھتا رہے گا، میرے پیر اس کو دیکھتے رہیں گے، اس کی قسمت بدل جائے گی. آپ بات کو سمجھیں میں نے کیا کہا ہے، میں اس کی قسمت بدل جائے گی. کیونکہ جو اللہ والے ہیں نا، ان کے بارے میں حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے تتقرب الی بالنوافل، یہ فرائض کے بعد نوافل اتنی کثرت سے پڑھتے ہیں، یہ ان کی میں آنکھ بن جاتا ہوں، یہ نہیں دیکھتے میں دیکھتا ہوں، ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، یہ نہیں پکڑتے میں پکڑتا ہوں، ان کی زبان بن جاتا ہوں، یہ نہیں بولتے میں بولتا ہوں. تو امیر خسرو اس حدیث سے بھی واقف تھے، اس علم سے بھی واقف تھے، اس اسرار و رموز سے بھی واقف تھے. وہ جانتے تھے نظام الدین اولیاء جو دیکھ رہے ہیں تو ایسے نہیں دیکھ رہے، یہ قسمت بدلنے کے لیے دیکھ رہے ہیں. اب یہ 2 روایت ہیں، نظام الدین اولیاء کے بارے میں بھی ہے، بابا فرید کے بارے میں بھی ہے، حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی ہے. اب کسی نے تینوں کی علیحدہ پڑھ رکھی ہو تو میں ایک کا نام لوں، سویرے آپ مفتوا لگا دیں کہ جی ہم نے تو بہاؤالدین زکریا کا پڑھا تھا، انہوں نے بابا فرید کا نام لے دیا ہے، ہم نے بابا فرید کا نام پڑھا تھا، انہوں نے نظام الدین اولیاء کا نام دے دیا ہے. ایسے تو کئی نام آپ کو ملیں گے کہ آپ وضو کروا رہے تھے، وضو کر رہے تھے تو ایک بچی، چھوٹی سی اتنی بچی تھی، وہ وضو کروا رہی تھی، نابالغ بچی تھی. اب حضرت بابا فرید الدین کا شکر اس کو دیکھ رہے ہیں، بڑی توجہ سے غور سے اس کو تک رہے ہیں. تو سوال ہوا حضور کیوں دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا جب میں نے دیکھا اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا تھا، لوح محفوظ پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ جہنم میں جائے گی، اور میں دیکھتا رہا، توجہ کرتا رہا. اب توجہ کی کئی اقسام ہے. توجہ اتحادی، جب مرید پر اپنا شیخ دیتا ہے تو اپنی شکل بنا دیتا ہے، یعنی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی تو آپ نے پڑھا ہے، ہم نے تو تصویر بدلتی بھی دیکھی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو فرمایا میں اس کو دیکھتا رہا، اور اس وقت تک دیکھتا رہا جب لوح محفوظ پر جب تک جہنمی کے بجائے جنتی نہیں لکھا گیا، بدبخت کے بجائے خوش بخت نہیں لکھا گیا. ان کو پتا ہے کہ یہ جو اللہ والے جب کسی کو تکتے ہیں یا دیکھتے ہیں تو کسی وجہ سے دیکھتے ہیں، کیونکہ جب یہ دیکھتے ہیں تو پھر یہ نہیں دیکھتے، حکم ہے کہ میں دیکھتا ہوں. تو کہا میں اس لیے وہاں ماہ رقص ہو گیا تاکہ یہ میں رقص کرتا رہوں گا، بچہ بھاگے گا نہیں، یہ مجھے دیکھتا رہے گا اور میرے شیخ اس کو دیکھتے رہیں گے، ہو سکتا ہے اپنے رنگ میں ہی رنگ دیں. افلاک سے کھینچی جاتی ہے، طیبہ سے منگائی جاتی ہے، توحید کی مائے ساغر سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. یہ تو نظروں سے پلانے والا ایک معاملہ ہے. تو یہ شتیحات ہیں، کیفیات ہیں. نابلد نابالغ لوگوں کے لیے تو کچھ نہیں، جو سمجھنے والے ہیں ان کے لیے سب کچھ ہے. تو کپڑا جل جاتا ہے، قمیض پہنتے ہیں، قمیض جل جاتی ہے. نظام الدین اولیاء کی محفل لگی ہوئی تھی،
کسی نے پوچھا محبوب الہی یہ بتائیں جب قیامت کا دن ہو خدا پوچھ لے نظام الدین کیا لائے ہو تو کیا کہیں گے؟ فرمایا میں یہ کہوں گا امیر خسرو کی یہ جلن اور میرے مالک تیرے عشق میں اس کے سینے کا جلنا تیری بارگاہ میں لے کے آیا ہوں۔ مرید ایسا ہونا چاہیے نا جس پہ پیر بھی ناز کرے، ایسا مرید تنو بعد میں پیر کے سامنے ذکر تو وہ کہے پتہ نہیں کیڑا مرید، ایسا نہ ہو۔ اور آپ یہ کہیں کہ یہ سینہ کیسے جلتا ہے عشق مصطفیٰ میں، آئیں سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ کئی کتابوں کے حوالے میری نظر میں ہے کہ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، اس روایت کو بیان کرنے والا کوئی عام شخص نہیں ہے، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چارپائی کو اٹھانے کے لیے گئے بعد از وصال، کیونکہ چھتیں نیچے ہوا کرتی تھیں، فرماتے ہیں جس جگہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چارپائی رکھی ہوئی تھی نا، تو میں نے دیکھا چھت کا وہ حصہ جلا ہوا ہے۔ میں نے کہا او صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں، ان کے بیٹوں بتاؤ تو صحیح یہ چھت کیوں جلی ہے؟ انہوں نے کہا جب ہمارے ابا جی یاد مصطفیٰ میں راتیں گزرتے تھے، آہوزاری اور گریہ زاری کرتے تھے اور محبوب کی یاد میں تڑپتے تھے، مچلتے تھے، ان کے منہ سے جو آہ نکلتی تھی اس نے چھت کو جلا کر راکھ کر دیا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، ایک بات کو سنانے کے لیے پوری حدیث بیان کر رہا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ یہ جو اللہ والے ہیں نا، ویسے تو قرآن ہے اللہ خلّہ یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قیامت والے دن سارے رشتے دشمنی میں بدل جائیں گے، سارے رشتے۔ ابا کہے گا میرا بیٹا نہیں، بیٹا کہے گا میرا باپ نہیں، بہن کہے گی میری بہن نہیں، ماں کہے گی، سارے رشتے۔ الاخلہ، اخلہ ہے خلیل سے، اور خلیل ہے خلال سے۔ خلال کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کوئی چیز آپ کے دانت میں پھنس جائے تو ٹوتھ پک سے آپ نکالتے کہتے خلال کرو، یعنی اندر تک وہ تیلی چلی گئی ہے۔ جو اندر تک آپ کے یار ہوں گے قیامت والے دن وہ بھی دشمن ہوں گے۔ یہ قرآن ہے، سورہ زخرف۔ فرمایا الاخلہ یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قرآن پاک ہے۔ قیامت والے دن سارے رشتے دشمنی میں بدل جائیں گے، صرف ولیوں کا رشتہ کام آئے گا، صرف یہ رشتہ کام آئے گا۔ آپ کو لوگ کہتے ہیں نا تم ولیوں کے پاس جاتے ہو تمہیں کیا ملتا ہے؟ یہ سورہ زخرف اٹھا کے دکھاؤ، ان کو کہو یہ قرآن میں ہے، سارے رشتے بدل جائیں گے دشمنی میں۔ باپ بیٹے کا رشتہ، بہن بہن کا رشتہ، ماں بیٹی کا رشتہ، عزیز و اقربا کے رشتے سب دشمنی میں بدل جائیں گے۔ اگر اس وقت کوئی رشتہ کام آئے گا تو یہ اللہ کے ولیوں سے قائم کردہ رشتہ کام آئے گا۔ مجھے آپ یہ بتائیں یہ رشتہ آج ہوگا تو کل کام آئے گا، اگر آج نہیں ہوگا تو کل کام کیسے آئے گا؟ ممتاز صاحب آپ کو نیند آ رہی ہے، توجہ نہیں آپ کی۔ قرآن پاک میں ہے کہ سارے رشتے دشمنی میں بدلے جائیں گے، صرف یہ رشتہ کام آئے گا۔ اب بخاری شریف کی حدیث پاک اس کی تائید کر رہی ہے کہ بخاری شریف میں یہ حدیث پاک ہے اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو فرمائے گا جنت میں چلے جاؤ۔ اب وہ جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو جائیں گے، کہیں گے میرے مالک ہم نہیں جاتے۔ کیوں نہیں جاتے؟ باری تعالیٰ جنہوں نے ہمارے ہاتھ پر بیعت کی، سنگت اختیار کی، ہمارے مجلس میں بیٹھتے تھے، یصلون معنا، نمازیں ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، جمعے ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، یحجون معنا، حج ہمارے ساتھ کرتے تھے، یعملون معنا، کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے ہماری سنگت و معیت میں رہتے تھے۔ اب ہم ان کو چھوڑ کے اکیلے کیسے جائیں؟ پڑھے نا صحیح بخاری، یہاں آپ کو رفع الیدین کے مسئلے نظر آتے ہیں تو شان ولایت بھی پڑھا کریں نا آپ۔ اللہ فرمائے گا میرے بندو تم میرے دوست ہو، اور دوست کی بات نہ مانے۔ جو تمہاری سنگت میں بیٹھتے تھے نا، اگر ایک رائی برابر ایمان بھی ہے تو ان کو جاؤ جہنم سے نکال کے جنت میں لے جاؤ۔ اب یہاں دو باتیں توجہ کرنے کی ہیں۔ عمل میں کمزوری ہو، اگر ہونی نہیں چاہیے، عمل میں اگر کمزوری ہو، ایمان ایک رائی برابر ہو اور کسی ولی سے نسبت پختہ ہو، تب بھی بندہ جنت میں چلا جائے گا، تب بھی بندہ جنت میں چلا جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ولیوں کو نہیں مانتے، اگر رائی برابر بھی ایمان ہوتا تو مان لیتے، یعنی اتنے پکے بے ایمان ہیں، اس لیے اللہ اپنے ولیوں کی محبت ان کے دل میں بٹھاتا ہی نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟
اچھا اب یہ منظر ہوگا دیکھنے کا، حدیث پاک ہے کہ اب یہ اللہ کے ولی جہنم سے نا اپنے چاہنے والوں کو نکالنے کے لیے جائیں گے، جو ساتھ بیٹھتے تھے، کھاتے پیتے تھے، اٹھتے بیٹھتے تھے. اب جب یہ جائیں گے نا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر کوئی حاجی کامل حج کر لے مگر لوگوں کا قرضہ پی جائے نا تو وہ بھی جہنم میں جائے گا، تھوڑی دیر کے لیے جائے گا. وہاں سے وہ مال اٹھا کے دینے کے لیے جتنی دیر جائے گا اس کو جلن ہوگی. شہید کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، قرضہ کسی کا معاف نہیں ہے، ولی ہو، غوث ہو، شہید ہو، حاجی ہو، قرضہ معاف نہیں ہے، قرضہ دینا ہے واپس، یہ ذہن میں رکھیں. اچھا یہ جتنی دیر چیزیں اٹھا کے اس کو دینے کے لیے جائیں گے اللہ کی حکم سے نا تو ان کو تکلیف ہوگی. لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ عاشق کے ولی کے جسم کی ایسی گرمی ہے جو جہنم کی گرمی پر بھی غالب آ جائے گی. جب یہ اپنے غلاموں کو، اپنے مریدوں کو جہنم سے نکالنے کے لیے جائیں گے، جہاں جہاں قدم رکھیں گے جہنم کی آگ بجھتی جائے گی، اور جہنم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی میرے مالک یہ تیرا دوست، یہ تیرا ولی، یہ تیرا عاشق آیا ہے، جہاں جہاں قدم رکھتا ہے آگ بجھتی جاتی ہے، اس کو فوراً باہر بھیج تاکہ اس کی جو گرمی ہے میری گرمی کے اوپر غالب آ رہی ہے. ہر جمعے کو آپ نئے بزرگ کی تعلیمات سنتے ہیں، مزہ آتا کہ نہیں آتا؟ یہ اس لیے ہم بیان کرتے ہیں. حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو بوقت وصال دیدار ہوا، حکم ہوا کہ جس کو آپ کا نام یاد رہے گا وہ جہنم میں نہیں جائے گا. اور بایزید بسطامی کا نام کتنے لوگوں نے نہیں سنا ہوگا، یہاں آ کے یاد ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ اور حضرت غوث پاک نے فرمایا تفریح الخواطر کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، جو وضو کر کے میرا نام لیتا رہے گا میں وعدہ کرتا ہوں کبھی غریب نہیں ہوگا. اگر وضو سے غوث پاک کا نام لو غریب نہیں ہوگا، اور اگر بغیر وضو رہے اور پھر نام لے تو پھر بچے گا بھی کچھ نہیں، یہ بھی ذہن میں رکھنا. غوث پاک کا نام وضو سے. اچھا جن کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا نام وضو سے لو غریب نہیں ہوتا بندہ، اور جن کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا نام لو تو بندہ جہنم میں نہیں جاتا. تو جن کے غلاموں کی یہ شان ہے تو نبیوں کے امام کی کیا شان ہوگی؟ یہی وجہ ہے کہ جو نبی کی عظمت کا پرچار کرنے والے لوگ ہیں، آپ نے دیکھو گا نا کبھی آتے نا وہ دوسری برادری والے تو لوگ کیسے بھاگ جاتے ہیں، کوئی ملاقات ہی نہیں کرتا. اور جو سرکار کا ذکر کرنے والوں کتنا محبت ہوتی ہے ان کے دلوں میں، اور کبھی وہ کسی کے آگے سوال نہیں کرتے. کس لیے؟ کہ وہ جس کا ذکر کرتے ہیں میرے آقا اپنے خزانے سے خود ہی نوازتے رہتے ہیں. توجہ ہے آپ کی؟ عشق. اچھا یہ جو عشق ہے نا، عشق سلطان بہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عابد کا عین بھی عشق والا، عاشق کا عین بھی عشق والا، عالم کا عین بھی عشق والا. کہا بھئی یہ عین کیوں ہے؟ اس نے کہا عین کہ اگر منہ کو دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا سانپ کا منہ، جو تڑپنا، بلکنا اور پھر تکلیف میں مبتلا ہو کر اس کو راضی کرنا، چاہے وہ اس وادی میں ہے، چاہے وہ علم کی وادی ہو، چاہے عشق کی وادی ہو. ورنہ ہڈ حرام بندے کا کام نہیں ہے کہ وہ عالم بنے یا عاشق بنے. سمجھ آئیے؟ اچھا یہ عین اور غین کی صورت ایک جیسی ہے، عین اور غین کی صورت ایک جیسی ہے. عین سے نقطہ ہٹا دو تو عین بن جاتا ہے، نقطہ لگا دو تو غین بن جاتا ہے. عین سے بھی ایک لفظ بنتا ہے جس کو عرب کہتے ہیں. اگر عین کو عرب سے جدا کر دیا جائے، عرب کو عین کیوں کہتے ہیں؟ عرب کو عرب کیوں کہتے ہیں؟ عرب کو عرب کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ رب کے ساتھ عین لگا دو تو عرب بنتا ہے. اب جس نے رب کو پانا ہے عرب جائے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. نہیں سمجھ آئی بات؟ اب جس نے پانا ہے وہاں جائے. تو رب سے عین لگا دو تو عرب بنتا ہے. با خدا یہ سچی بات ہے، عین ذات ہے، با خدا یہ سچی بات ہے. عین بھی ایک ذات ہے، عین ذات ہے. جب وہی عین رب کے ساتھ لگتا ہے
تو عرب بنتا ہے، اور جس نے جو عرب جاتا ہے، اور میرے آقا نے فرمایا عرب سے پیار کرو، عرب سے پیار کرو، کیونکہ میری زبان عربی، جنتیوں کی زبان عربی، اور جس کا عقیدہ اچھا ہو سعودیہ میں جو بولتے ہیں ان کی زبان عربی، جنت میں عربی۔ میں نے ایک جگہ یہ حدیث بیان کی نا، میں نے کہا میرے آقا نے فرمایا کہ جو عربی ہے نا، عرب والے، ان سے پیار کرو کیونکہ میری زبان عربی، قرآن کی زبان عربی، جنت کی زبان عربی۔ میں نے ایک بات کا اضافہ کیا، میں نے کہا عرب والے اس بندے سے پیار کرو جس کا عقیدہ اچھا ہو۔ اس نے کہا جی عقیدے کا تو حدیث میں لفظ ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا تو پھر ابو جہل کی قبر پہ جا حاضری دیا، ابو لہب کی جا کے قدم بوسی کرا، کہتے نہیں میں تو نہیں جاتا۔ میں کیوں؟ کہتے اس کا عقیدہ درست نہیں تھا۔ میں نے کہا میں نے بھی تو یہی کہا ہے نا، نہیں سمجھ آئی بات؟ اب ہر عربی کی عزت نہیں، عربی وہ جو محبوب کا، عربی وہ جو عربی پر فدا ہے، عربی وہ جو عربی پر جان نثار ہے، ہر عربی نہیں۔ ہاں جی، لفظ عرب پہ غور کرتے جائیں، اسرار و رموز کے پردے ہٹتے جائیں گے۔ اچھا، بہرحال حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ کو مرشد فرماتے ہیں امیر خسرو میں سب سے تنگ آ جاتا ہوں مگر تم سے تنگ نہیں ہوتا۔ محبت کی بات ہے۔ فرماتے ہیں حتیٰ کہ میں اپنے آپ سے بھی تنگ ہو جاتا ہوں، جب تم آتے ہو پھر میں تنگ نہیں ہوتا۔ جب تم آتے ہو میں کچھ ہو جاتا ہوں، جب تم چلے جاتے ہو پھر کھو جاتا ہوں۔ نہیں سمجھ آئی آپ؟ تو فرماتے ہیں ایک دن کسی نے کہا حضرت جو حضرت امیر خسرو پر آپ نے نظر ڈالی ہے نا وہ مجھ پہ ڈال دیں۔ آپ اس وقت تو خاموش ہو گئے، بعد میں کہتے ہیں امیر خسرو جیسی قبلیت تو لے آؤ۔ حضرت امیر خسرو فرماتے ہیں میرے شیخ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے امیر خسرو میں جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک تجھے ساتھ لے کے نہیں جاؤں گا۔ اور پیر اور مرید کا پیار اتنا ہے، آپ جب بھی نظام الدین اولیاء حضرت امیر خسرو کو دیکھتے ہیں فرماتے ہیں ہم میں تم اور تم ہم میں گم ہو گئے، دیکھتے ہی دیکھتے ایک ہم اور تم ہو گئے۔ ممتاز صاحب نیندر کی تیپانی نیندی قوالی تے صحیح نیندر کارویس ہم اور ساجن ایک ہیں دیکھن سنن میں ہے دو، ہم اور ساجن ایک ہیں دیکھن سنن میں ہے دو، من کو من سے تولیو کبھی نہ دو من ہو۔ ایک طرف بھی ایک من، اس طرف بھی ایک من، اب دیکھنے میں تو دو من ہے تو ایک ہی نا۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ ایک دی دم دم سے کے دیکھنے میں آپ کو نظر آئیں گے دو ہیں ایک۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر شریعت اجازت دیتی تو امیر خسرو ہم پیر اور مرید کی قبر اکٹھے ہوتی، ہم اکٹھے دفنائے جاتے۔ اچھا، مرشد کی محبت کی عالم یہ دیکھیں، یہ جو قوال ہوتے ہیں نا یہ ہر ایک کو ولی نہیں مانتا ہے۔ معذرت کے ساتھ ناراض نہیں ہونا، میں ایک بات کرنے لگا۔ ایک دن قوالی ہوئی تو قوال گئے تو حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں کچھ اور نہیں تھا، آپ نے اپنی جوتیاں اٹھا کے دے دی۔ ایک یہ واقعہ ہے، اور ایک یہ ہے کہ ایک بندہ آیا حضور کچھ نہیں ہے عطا فرمائے، آپ نے جوتیاں دے دی۔ دونوں باتیں ہیں، دونوں مختلف، دونوں کتابوں میں موجود ہیں، تو میں دونوں کو ملا کے پیش کر رہا ہوں۔ اب وہ جب نکلے نا تو قوال کہنے لگے بڑا نام سنا ہے نجام کا، دیا تو کچھ نہیں، وہ بھی جوتے اٹھا کے دے دیے، یہ ہم سر میں ماریں گے۔ اب ان کو کیا پتا جو جوتی اٹھاتے ہیں ان کے نصیب میں کیا ہوتا ہے؟ نہیں سمجھ۔ ہاں، یہ جوتی اگر یار کے قدموں میں فٹ آ جائے نا تو پتہ نہیں کہاں کہاں جاتی ہے، اور جوتی کاٹنا شروع کر دے پاؤں پہ چھالے تو اس کے اتار کے پھینک دیا جاتا ہے۔ جوتی کا بھی کوئی مقام ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ اب وہ جناب والا قوال نہ منہ بنا کے چلے گئے، جنگل میں بیٹھ گئے اور بڑبڑانے لگے کہ دیکھو جی کچھ نہیں دیا، پیسے نہیں دیے، اور جوتی اٹھا کے دے دی۔ حضرت امیر خسرو 500 اونٹ اناج کا، گندم کا لے کے آ رہے تھے، جب اس جنگل میں آئے تو یار کی خوشبو آئی، دیوانہ وار تڑپنے لگے، مچلنے لگے، ادھر ادھر بھاگتے ہیں تو دیکھا قوال بیٹھے ہیں، پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگے حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ سے آ رہے ہیں۔ فرمایا کچھ دیا ہے؟ کہنے لگے جی اپنی جوتیاں اٹھا کے دی ہیں۔ فرمانے لگے یہی تو ہمیں دے دو۔ اس نے کہا کون سا تو نے سارے یہ اونٹ ہمارے حوالے کر دینے؟ اس نے کہا تم اونٹ کی بات کرتے ہو، تم جو کچھ بھی مانگتے میں دے دیتا، یہ سارے اونٹ بھی تمہارے، یہ گندم بھی تمہاری، یہ غلہ بھی تمہارا، یہ اجناس بھی تمہارے، تم مجھے میرے یار کی جوتیاں دے دو۔ اب جوتیاں
سر پہ اٹھائیں اور اپنے شیخ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، پیر و مرشد دروازے پہ استقبال کرتے ہیں اور کہتے ہیں امیر خسرو قوالوں کو لوٹ آئے ہو؟ نہیں سمجھ آئی؟ یہ لوٹتے ہی رہے ہیں زندگی بھر، کبھی کبھی ان کو بھی کوئی لوٹ کے لے جاتا ہے۔ ہاں جی، قوالوں کو لوٹ آئے ہو، قوالوں کو لوٹ آئے ہو، اتنا سستا سودا۔ اب اس پر میں کچھ نہیں کہتا، کہنا تو چاہتا ہوں، پھر یہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، ہر بات جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ نہیں کرنی چاہیے، کچھ راز کی باتیں بھی ہوتی ہیں نا۔ اب حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا قوالوں کو لوٹ آئے ہو۔ نظام الدین اولیاء نے بتایا جو یار سے جو چیز فٹ ہو جاتی ہے نا، وہ اتنا متبرک ہو جاتی ہے، اس کی قیمت ہی نہیں ہوتی۔ اس کی واضح میں مثال دیتا ہوں، یہ جو بلڈ ہے نا آپ کی باڈی کے اندر کھڑا ہے، آپ نماز پڑھتے ہیں، طواف کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اگر یہ بغیر باڈی سے نکلے جسم پلیت کر دیتا ہے، کپڑے پہ لگے کپڑا پلیت کر دیتا ہے، سبب کیا ہے؟ تو جو خون اشرف المخلوقات کی نسبت میں آ جائے وہ اس کو چھوڑے تو خود بھی پلیت ہوتا ہے، جس چیز سے بھی لگے اس کو پلیت لگتا ہے۔ تو اسی لیے تو ہم کہتے ہیں جو نسبت مصطفیٰ کو چھوڑیں وہ خود بھی پلیت ہیں، جیسے لگتے ہیں ان کو بھی پلیت کر دیتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں ہے؟ تو آپ نے عرض کی حضور اگر یہ تو پیسے تھے نا، خدا کی قسم اگر اپنی جان قربان کر کے بھی یہ مجھے لینی پڑتی تو میرے لیے سودا پھر بھی سستا تھا، مہنگا نہیں تھا۔ ایک مرتبہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا کہ حضرت بہاؤالدین زکریا بھی ہیں، حضرت شاہ صدر الدین بھی ہیں، اور حضرت امیر خسرو معرفت کے اسرار و رموز بیان کر رہے ہیں۔ آپ نے پھر بلایا، سینے سے لگایا، خرقہ خلافت پہنایا، آپ کے لیے دعا کی اور انہیں کہا حضور دیکھیں یہ آپ کی کرم نوازی ہے کہ اتنے بڑے ولیوں کی مجالس کے اندر میں خواب میں نظر بھی آ رہا ہوں اور معرفت کے اسرار و رموز بھی بیان کر رہا ہوں۔ تو حضرت امیر خسرو کو اپنے مرشد سے محبت تھی، عشق تھا۔ عشق جو ہے نکلا ہے آکاش بوٹی سے۔ آپ نے کبھی آکاش بوٹی دیکھی ہو نا، ڈاکٹر ہاشم صاحب کو پتا ہوگا کہ نہر کے اوپر نا جو ککر کے درخت یا کوئی درخت کھڑے ہوتے ہیں نا، تو ایک لوت بوٹی جس کو کہا جاتا ہے، اس کو آکاش کہتے ہیں نا، وہ بوٹی درخت پہ تھوڑی سی پھینک دو نا وہ جڑوں تک چلی جاتی ہے، اس کو خشک کر دیتی ہے۔ کہا جو جس کا تن من دھن سب کچھ ختم کر دے اس کو عشق کہا جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ تو حضرت امیر خسرو عاشق تھے اور آپ کے شیخ نے فرمایا بوقت وصال تم یہاں نہیں ہوگے۔ اب یہ چشتیہ قادریہ کا ایک اصول چلا رہا ہے کہ ان کے مرشد جب وصال کرتے ہیں تو جن کے پاس فیض ہو وہ موجود نہیں ہوتے، اس کا سبب کیا یہ میں نہیں بتاتا ابھی، لیکن یہ ہے کہ شیخ نے فرمایا جب میرا وصال ہوگا تم یہاں نہیں ہوگے، اور یہ بھی یاد رکھنا میرے بعد زندہ نہیں رہ سکو گے زیادہ دن، اور یہ بھی یاد رکھنا تمہیں میرے پہلو میں دفن کیا جائے گا۔ حضرت امیر خسرو جو تھے وہ اس وقت موجود نہیں تھے، آپ کے وصال جب آپ کے مرشد کا ہوا ہے، آپ کہیں گئے ہوئے تھے، وہاں آپ کو بے چینی ہوئی تو بادشاہ کی فوج سے آپ نے اجازت لی اور واپس آئے تو پتہ چلا آپ کا وصال ہو گیا ہے۔ آپ نے اپنے بال کٹا دیے، دیوانہ وار دہلی کی گلیوں میں پھرتے تھے، لوگوں سے پوچھتے تھے لوگوں میرا محبوب تمہیں نظر آیا ہے؟ تم نے میرے یار کو دیکھا ہے؟ ارے ان گلیوں میں خرامہ خرامہ میرے شیخ کریم نظام الدین اولیاء چلا کرتے تھے، آج گلیوں سے میں ان کی خوشبو تو محسوس کرتا ہوں مگر ولایت کا آفتاب زمین کے اندر چلا گیا ہے، میری زندگی کا کیا فائدہ؟ آپ کی جو جائیداد تھی ساری مرشد کے ایصال ثواب کے لیے آپ نے بانٹ دی، کچھ نہیں رکھا، اور 6 مہینے آپ جو ہے تڑپتے رہے، مچلتے رہے، دہلی کی گلیوں میں پھرتے رہے۔ آخر کار ایک دن آپ اپنے شیخ کی مزار پہ گئے، زارو قطار روئے اور ایک شعر پڑھا، گوری سوئے سیج پر مکھ پر ڈالے کھیس، گوری سوئے سیج پر اور مکھ پہ ڈالے کھیس، چل خسرو گھر اپنے سانج بہی جو دیس۔ بس یہ آپ کا کہنا تھا، یہ شعر پڑھا اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کلمہ شریف کے ورد کے ساتھ آپ کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ لیکن یہ یاد رکھنا جتنے لوگوں کو اللہ کے ولیوں نے اپنا کہا ہے ان کا تذکرہ مٹ نہیں سکتا، اور جامع صغیر کے اندر یہ حدیث پاک ہے کہ انبیاء کا جو ذکر ہے وہ عبادت ہے، اولیاء کا ذکر کفارہ ہے۔ تو اس لیے ہم یہ بار بار ذکر کرتے ہیں تاکہ گناہوں کا کفارہ بن جائے، اور اللہ کے ولیوں کا ذکر عبادت بھی ہے۔ آپ کہیں گے کیسے عبادت ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے،
علی نبی تو نہیں ہے نا، امام الاولیاء ہیں، تو جن کے غلاموں کا ذکر عبادت ہو سکتا ہے تو نبیوں کے امام کا ذکر عبادت کیسے نہیں ہو سکتا؟ اللہ ہم سب کو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نصیب فرمائے، آمین آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔